میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور ان کا 1000 سرکاری ملازمین بھی انہی کے ساتھ اپنے اپنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جن و انس ارد گرد تک شاہی کے مودب کھڑے تھے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے: اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و عشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتو، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور اگر ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، وہ پھر اللہ کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کی چونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ پھر کہا ایک چونٹی نے: اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا: اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا: اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑے کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپے ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو اپنی فرد کے واسطے کیا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا: جی ہاں۔ ان کی خاموشی سے میری خاموشی ہے، ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا: مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا: اے حضرت سلیمان، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی ہے، یعنی ہم جیسے نادواں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائے تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ اس کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، مغفرت کر میری، اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے۔
تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دینا، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات تو یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ اللہ نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینا کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ اور چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساعت موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار بتا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو، اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میری لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔